پھر ریلیف کیمپس میں جو وکٹمز ہیں وہاں سے بھی ہمارا وزٹ رہا. ان دا ہاسپٹل میں آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ کہ جس طریقے سے آپ کے یہاں ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اتنا محنت سے خدمت کر رہے تھے، وہ راؤنڈ دا کلاک خدمت کر رہے ہیں اور کافی جو وکٹمز تھے ان کا خیال رکھے. وہ گھر واپس بھی چلے گئے ہیں اور جو رہتے ہیں ان کا بھی علاج کر رہے ہیں. ہم نے اپنا ریلیف کیمپ پہ بھی وزٹ کیا، وہاں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور آئی لائک ٹو اپریشیٹ آلسو دی ایدی فاؤنڈیشن، مسلم ہینڈ فاؤنڈیشن، کہ جس طریقے سے اس مشکل وقت میں وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا مدد کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اپنے محنت کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. میں یہاں کا حکومت کا جو ایفرٹس ہے، آزاد کشمیر کا حکومت کا، وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں. جو ایک ڈیمانڈ تھا، ایک ریکویسٹ تھا فرام دی وکٹمس جو کہ ہم نے وزٹ کیے ریلیف کیمپس میں، وہ یہ تھا کہ جو کمپنسیشن آ رہا ہے دیٹ از ناٹ انف کمپیئر ٹو دا ڈیمیج. ایک تو کافی لوگ جو شہید بھی ہوئے ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہے، اور جو ڈیمیج دیٹ ہیز بین ڈن اس کا کمپنسیشن کے لیے، اس کا ریہیبلیٹیشن کے لیے زیادہ پیسہ کا ضرورت ہوگا، اور کمپنسیشن شوڈ بی لنکڈ ٹو دا ڈیمیج ڈن. تو یہ ایک ہم یہاں کے لوکلز کے، یہاں کے متاثرین کے ایک ڈیمانڈ تھا، جو کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی وفاق سے، حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ جو آپ ریلیف کے پیسہ دے رہے ہیں، کمپنسیشن دے رہے ہیں، جو کہ آپ ضرور دے رہے ہیں، لیکن یہاں کے عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کا ضرورت زیادہ ہے. تو ہم گزارش کرتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ عوام کی امیدوں کے مطابق وہ اپنا رسپانسبلٹی پورا کرے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی، سندھ حکومت نے بھی اب تک ریلیف کے لیے اور جو آنے والی سردیوں کے لیے کیمپس اور ٹینٹس اور کچھ ریلیف کا گڈز بھیجے ہیں. میں اب جا کے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ جہاں تک وکٹمس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان کا جو فزیوتھراپی ہے اور ان کا وہ جو سلسلہ ہے، یہاں کے جو ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز کا جو بھی مدد کی ضرورت ہوگا، ہمارا سندھ حکومت کی طرف سے، ہمارا سندھ حکومت کے ہاسپٹل کی طرف سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا سب اس پر فوکس ہے اس وقت کہ آج کل جو مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال چل رہے ہیں، ہم اپنا جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں ہیں جن پہ اب 50 days سے قید ہے، پورا کشمیر وہ جیل میں رکھا گیا ہے، وہ سب ٹارچر کیے جا رہے ہیں بھارت کی ریاست کی طرف سے. اس کا ہم بھرپور مزاحمت کرتے ہیں، مزاحمت کرتے رہیں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش ہوگا کہ ہم اپنے مقبوضہ کشمیر میں کشمیری بہن بھائیوں کی آواز بلند کرے، ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے، اور جو ان کا بنیادی حق ہے کشمیری جو ہر کشمیری کا بنیادی حق ہے کہ وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے، وہ خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے. وہ واحد طریقہ ہے کہ رائے شماری ہو، جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ان کا حق ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اسی پوائنٹ پہ، اسی فوکس پہ اپنا ایفرٹس بھی جاری رکھیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست پاکستان کو اسی پوائنٹ کو اپنا مین فوکس بنانا چاہیے، اور ہم اس پہ بھی فوکس دیتے رہیں گے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. forward to answering any جو earthquake کے victims ہے ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں to show solidarity
جہاں تک مقبوضہ کشمیر کا، کشمیری عوام کا جو اس وقت تاریخی حملہ ہوا ہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جو وہ کر سکے وہ کم ہوگا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک تاریخی حملہ ہوا ہے، ہمارا ایمفیسس اس پہ ہی ہونا چاہیے تھا۔ موسمی تبدیلی، منی لانڈرنگ، یہ سب بہت اہم ایشوز ہے، لیکن اس وقت جب ایک تاریخی حملہ ہوا ہے 50 ڈیز کے لیے، 50 ڈیز سے زیادہ آپ کے مقبوضہ کشمیر کے عوام ایک جیل میں ہیں۔ ہمیں نہیں پتا، دنیا کو نہیں پتا، میڈیا کو اجازت ہی نہیں ہے، دنیا کا میڈیا کا اجازت نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، کتنے لوگ اریسٹ ہے، کتنے بچے اریسٹڈ ہے، کتنے سیاسی قیدی ہیں، ان کے جو بیمار ہے کیا ان کے علاج ہو سکتا ہے، نہ ہمیں پتا، نہ دنیا کو پتا، نہ ان کے خاندان، ان کے رشتہ دار کو پتا۔ تو یہ سارے کی یہ جو اتنا بڑا ایک ایشو تھا، اس کو آپ کو پورا فوکس کرنا چاہیے تھا۔ اور ایک اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. He should have given more emphasis to the importance of the right to self-determination, to the right of the plebiscite as guaranteed by the United Nations. اس لیے وہ اسی جگہ کھڑا تھا. اس ادارہ کا, اس انسٹیٹیوشن کا یہ ریزولوشن ہے جو ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو یہ حق it gives them this right. So I feel there should have been far more emphasis on that. And پاکستان کا ریاست کا جو نیریٹو ہے, بالکل آپ انسانی حقوق کا بات کریں, اب باقی ظلم پہ بات کریں, لیکن زیادہ زور ان کا جمہوری حق پہ, ان کا رائے شماری کے حق پہ ہونا چاہیے تھا. That's our point of view. اور ہم بھی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو, ایک تو جہاں تک ہمارا یہاں آنا, میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع میں, پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے ایشو پہ, ہمارا کشمیری بہن بھائیوں کا جد و جہد پہ بنا تھا. اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بنا تھا, اور ہمیشہ سے ہمارا ایک خاص رشتہ رہا ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ. تو میں اسی ٹریڈیشن کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیشہ کوشش کروں گا کہ جب بھی مجھ سے ہو سکے میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے دکھ درد میں بھی شریک ہوں, ان کی خوشی میں بھی شریک ہو. اب دوسرا سوری آپ کا, جہاں ہمارا قومی اسمبلی میں, جیسے آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, اپوزیشن نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جب یہ تاریخی حملہ ہوا مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا جوائنٹ سیشن ہو, پارلیمان کا جوائنٹ سیشن ہو, تاکہ ہم اس ایشو کو ہائی لائٹ کر سکے اور ملک میں ایک قومی یکجہتی کا ایک ماحول پیدا کر سکے. انفارچونیٹلی ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے وہ سیشن کنڈکٹ کیا تھا وہ it was very upsetting, مایوس کن تھا عوام کے لیے, اور وہ اس لیے کہ ہمارا ریزولوشن میں کنفیوژن تھا. The foreign minister was not there. The resolution presented before the House of Parliament did not refer appropriately to Article 35A in India, which is what the issue تھا اس وقت جس کو ہم ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے تھے. اور جب ہمارا وزیر اعظم صاحب نیشنل اسمبلی میں تشریف لے آئے تو اس کا جو اس وقت بھی اسپیچ تھا جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں کیا کروں, آئی تھنک دیٹ واز ایکسٹریملی انفارچونیٹ. اور اس وقت اس قسم کی صورتحال ہے, قوم قیادت کی طرف دیکھتی ہیں, اور اس وقت میں جب ہمارا وزیر اعظم کو قیادت دکھانا چاہیے تھا, کشمیری عوام کی آواز بننے چاہیے تھا, مسلسل جیسے آپ کو یاد ہوگا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالتے ہی تقریباً 10 ممالک کا دورہ کیا تھا. ہمارا وزیر اعظم نے 50 دن میں جب سے یہ حملہ ہوا کتنے ممالک کا دورہ کیا تھا. ہمیں تو پتہ تھا یہ حملہ ہونے سے پہلے
کہ یونائٹڈ نیشنز کا تقریر تو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال پاکستان کا وزیر اعظم جا کر کشمیر کا ذکر کرتا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا تھا، لیکن آپ نے ایکسٹرا آرڈینری کیا کیا ہے؟ آپ نے اس تاریخی حملہ کے مطابق کیا اپروپریٹ ایکشن لیا ہے، کہ اپروپریٹ قدم اٹھایا ہے؟ میں سمجھتا ہوں وہ ہمیں پہلے دن پہ نظر آیا تھا اسی نیشنل اسمبلی سیشن میں، جہاں ہمارا وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف اس قسم کا بیان کیا، مگر پھر مریم شریف صاحبہ کو گرفتار کرنا، دوسری سیاسی ہمارا فریال تارپو صاحبہ کو گرفتار کرنا، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ خان صاحب اپوزیشن کو فتح کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب ہمارا کشمیری مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے مظلوم بہن بھائی یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا قیادت ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے، ان کے ساتھ ان کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو، ان کے کیس ہر ملک میں لینے کے لیے تیار ہو، ان کا سفیر بننا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک تقریر کریں یا ایک ٹویٹ کریں، آپ کو ایک مسلسل ایک جدوجہد کرنا چاہیے، اور وہ جدوجہد ان کے حق پہ، ان کے حقوق پہ، ان کے رائے شماری کا حق۔ بالکل، میں نے پریس کانفرنس میں بھی ریکویسٹ کیا تھا، اور جو آپ پوائنٹس ریز کر رہے ہیں وہ بڑے وہی پوائنٹس ہے جو وہاں کے عوام نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اور اس لیے ہم بھی وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ بھی سائٹ کر رہے تھے کوئی دوسرے واقعے تو جو باقی پاکستان میں ہوا تھا، اسی کے مطابق کمپنسیشن دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ڈیمیجز کے مطابق کمپنسیشن شوڈ بی لنکڈ، اس کا اسیسمنٹ بڑا آسان ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وفاق کے پاس اتنا پیسہ ہے، اور یہ وفاق کا ذمہ داری ہے، یہ آپ کے عوام کا خیال رکھنا جب اس قسم کے قدرتی آفات ہوتے ہیں، یہ وفاق کا 100% ذمہ داری ہے، اور وفاق کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا پڑے گا، اور ہم سب اس کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ تھینک یو۔ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دھرنا کے سیاست جو تھوڑا ایک ٹریڈیشن بنا تھا پچھلے حکومتوں میں، اس کا ہم کافی خلاف رہے ہیں، اور اس پہ ہمارا اعتراضات رہے ہیں، لیکن جہاں تک مولانا صاحب کا احتجاج ہے، مولانا صاحب کا دھرنا ہے، اب تک ہم نے مورل اور سیاسی سپورٹ کا اعلان کیا ہے۔ میں جلد انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب سے ملوں گا، میں نے تعزیت بھی کرنا ہے، اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب کے پارٹی پہ بلوچستان میں ایک بم دھماکہ کا حملہ ہوا ہے جو بہت افسوسناک ہے، ہم اس کا بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نواز اور ساری جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ان کے مطالبات ایک ہے، ان کا جو سوچ ہے وہ ایک ہے کہ یہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے، دھاندلی کی وجہ سے آئے ہیں، ایک سال میں عوام کی جو معاشی صورتحال ہے اس پورا ملک میں، عوام اس حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے، معاشی کی کارکردگی کی وجہ سے پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو جانا پڑے گا۔ اگر ہمارا سیاسی جماعت اور ایک دوسرے سیاسی جماعت کا پوائنٹس ایک ہے، ایم ایک ہے، مگر ہمارا اسٹریٹجی میں اب تک فرق ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا اسٹریٹجی میں ہم اور نزدیکی بھی آگے جا کے پیدا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے بالکل یہی پلان کیا تھا کہ ہمارا جو ریلیز کی صورت میں اور جلسے کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی ایکٹیویٹی ہو، زلزلہ کی وجہ سے اس پلان کو صرف تھوڑا ہی ہم پوسٹپون کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اسی پلان کو ہم اپنا فاؤنڈیشن ڈے کے ساتھ ملا کے کشمیر میں ایک بھرپور سیاسی اپنا کردار
ادا کریں گے. ہمارا پیغام پاکستان پیپلز پارٹی کے پیغام اور ہماری کشمیری بہن بھائیوں کے لیے پوری دنیا کے لیے یہ ہے کہ کشمیر کا نعرہ سب پہ باری رائے شماری رائے شماری. Thank you.